اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر کی جانے والی وحشیانہ بمباری اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معصوم شہریوں کی اموات کے بعد اب چین کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق چینی وزارت دفاع نے اسرائیلی فلسطینی تنازع اور کشیدگی میں حالیہ اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنے 6 بحری جنگی جہازوں کو تعینات کر دیا ہے۔ چین کے اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمان کے بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے بعد چینی ٹاسک فورس نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئی ہیں۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں چین کی جانب سے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کرنے کو انتہائی غیر معمولی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تعینات کیے گئے جہازوں میں ٹائپ 052 ڈی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائے زیبو فریگیٹ جنگزہو اور سپلائی شپ چنڈاہو بھی شامل ہیں۔ برطانوی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چینی فوج کے ناردرن تھیٹر کمانڈ میں موجود جہازوں میں ٹائپ 052 ڈسٹرائے اور ومکی فریگیٹ لینین اور سپلائی شپ ڈونگ پنگ بھی شامل ہیں۔ جہازوں کی کمانڈ رواں ماہ کے آغاز میں 45ویں ایسکارٹ ٹاسک فورس کے حوالے کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل و حماس جنگ کے دوران امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا تو واشنگٹن جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ تنازع مشرقی وسطیٰ میں پھیلنے کا امکان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اگر امریکی اہلکار ایسے کسی بھی مسلح کارروائی کا نشانہ بنے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا مؤثر طریقے سے دفاع کر سکیں اور اگر ضرورت پڑی تو فیصلہ کن جواب دے سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جنگی جہازوں سمیت اضافی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے سمندری طوفان تیج سے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بحر عرب میں تیز سمندری طوفان کی شدت بڑھے گی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق قومی مرکز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو تیز طوفان تیسرے درجے پر رہا۔ ہوا کی رفتار 178 سے 251 کلومیٹر فی گھنٹہ شام 5 بجے تک رہی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کو سمندری طوفان تیز کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہوا کی رفتار 119 سے 153 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ بحر احمر میں آنے والے سمندری طوفان تیز کا سعودی عرب پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑے گا، تاہم بارش کی شکل میں اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ پیر سے بدھ تک سلطنت عمان اور جمہوریہ یمن تیز سمندری طوفان کی زد میں ہوں گے۔ دونوں ممالک میں سمندری طوفان کی رفتار 178 سے 208 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ یہ صورتحال صبح 5:30 بجے تک رہے گی۔ اس کے بعد طوفان کی شدت درجہ دوم پر ہو جائے گی۔ بدھ کو صبح 5:30 بجے سمندری طوفان تیز مدار والے طوفان کی شکل اختیار کرے گا اور ہوا کی رفتار 62 تا 118 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ اس کے بعد ہوا کی رفتار 50 تا 61 کلومیٹر فی گھنٹہ تک آ جائے گی۔ منگل سے جمعرات 26 اکتوبر تک گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ نجران ریجن کی الخرخیر اور شرورہ کمشنریوں میں بھی گرد آلود تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ صحرا رب الخالی میں گرد آلود ہوائیں شدید ہوں گی۔ ہانگ کانگ کی معروف فضائی کمپنی کیتھے پیسیفک ایئر ویز لمیٹڈ نے اسرائیل میں جنگی صورتحال کے پیش نظر ہانگ کانگ اور تل ابیب کے درمیان اپنی پروازوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کیتھے پیسیفک ایئر ویز کے ترجمان کی جانب سے پروازوں کی منسوخی کا یہ اعلان اسرائیل میں غیر یقینی حالات کی وجہ سے کیا گیا ہے، جو رواں سال کے اختتام تک رہے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کیتھے کے جن مسافروں نے پہلے سے ان شہریوں کے درمیان آنے جانے کے لیے 31 مارچ 2024 تک کے سفری ٹکٹ لے رکھے ہیں، وہ نئی تاریخوں کے لیے اپنی بکنگ کی تجدید کرا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ کیتھے نے اس سے قبل رواں ماہ کے آغاز میں ایک بار پروازیں روک دی تھی۔ پروازوں میں یہ رکاوٹ حماس کے اسرائیل پر خوفناک حملوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ خطے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر تل ابیب آنے والے مسافروں کی تعداد میں بھی غیر معمولی کمی ہو چکی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ملک سیف الملک کھوکھر کا کہنا ہے کہ لاڈلا تو اب بھی لاڈلا ہے، جیل میں دیسی مرغے کھلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ملک سیف الملک کھوکھر نے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی جلسے کے لیے وقت نکالا اس نے پاکستان کی بہتری کے لیے وقت نکالا۔ 5 سے 10% قافلے پنڈال میں پہنچ سکے۔ سیف الملک کھوکھر کا کہنا تھا کہ پاکستان ایشیا کا ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ پہلے بھی نواز شریف پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر گئے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہر دور میں میاں صاحب ایک بہتر پلان لائے ہیں اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ مجھ پر FIR درج ہوئی، میرے بچے اسکول تک نہ جا سکے۔ PTI کو کبھی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لاڈلا تو اب بھی لاڈلا ہے، جیل میں دیسی مرغے کھلائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو چور نہیں بنانا، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔